اچھا ایک چیز ہے صدق، کہا جاتا ہے فلان من الصدیقین، ٹھیک ہے، فلان صدیق، یہ صدق اور صدیق کے مرتبے پر فائز ہو گیا. تو ایک ہوتا ہے صدق، ایک ہوتا ہے اخلاص. دونوں ایک ہی معنی میں بعض اوقات بول دیے جاتے ہیں، لیکن بعض اہل علم میں دونوں میں فرق کیا ہے، اور وہ فرق کیا ہے. اخلاص کیا کہا جاتا ہے؟ اخلاص ہے کہ اپنے قصد میں اللہ کو خالص کر لو، ان تفرد اللہ بقصدک، اپنے قصد اور ارادے میں اللہ کو خالص کر لینا. واما الصدق، رہی بات صدق کی تو فهو الموافقۃ بین الظاہر والباطن فی الاعمال وفی الاحوال وفی الاقوال جميعا. صدق جو ہے یہ ظاہر اور باطن میں موافقت کا نام ہے. میں اس کو سمجھاتا ہوں ابھی. صدق جو ہے ظاہر اور باطن میں موافقت کا نام ہے، اعمال میں، احوال میں اور اقوال میں. اچھا آپ سمجھیں اس کو. اخلاص کیا ہے کہ میں جو نماز کے لیے کھڑا ہوا ہوں، یہ ارادہ نماز کا یہ خالص اللہ کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. تو اخلاص کی ضد جو ہے وہ ریاکاری ہے. ٹھیک ہے، میں صرف کھڑا ہی اسی لیے ہوا ہوں، یہ میری حرکت ہی اس لیے ہوئی ہے کہ اس ارادے کے پیچھے اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے. صدق کیا ہے کہ میرا ظاہر اور باطن جو ہے وہ ایک ہو جائے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مخلص ہوتا ہے لیکن صدق کے مرتبے پر نہیں آتا، کیونکہ اس کا ظاہر اور باطن موافق نہیں ہوتا. مثلا کوئی ایک شخص ہے، رمضان آتی ہے، تراویح کے لیے بڑا جوشیلا ہوتا ہے، کپڑے اچھے پہنتا ہے، غسل وغیرہ کر کے اچھے سے جاتا ہے. اب یہ ایک اس کی اخلاص کی علامت ہے. لیکن جب جیسی تراویح میں انٹر ہوتا ہے وہ اپنی دنیا میں گھوم رہا ہوتا ہے، اس کا دل غافل ہوتا ہے. تو اب یہاں پر ظاہر اور باطن میں موافقت نہیں رہی، تو یعنی یہ مرتبہ صدق پر ابھی نہیں پہنچا. تو یہ اعمال میں ظاہر اور باطن میں موافقت نہ ہونا یہ عدم صدق کی علامت ہے. اسی طرح احوال میں جو ہے وہ موافقت نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ ظاہر تو میں نے ایسا حلیہ لگایا ہوا ہے کہ جس سے خشوع دکھ رہا ہے، جس سے ایک طریقے سے فقیری دکھ رہی ہے، فقیری نہیں، افتقار اللہ تعالیٰ کی طرف، عاجزی انکساری دکھ رہی ہے، لیکن دل میں یہ سب کچھ نہیں ہے. تو یہ احوال میں یعنی یہ صدق کی کا جو اپوزٹ ہے نا، ضد ہے، وہ نفاق ہے، وہ غفلت ہے. لیکن میں نے یہ بتایا کہ بعض جگہ آپ کو یہ ملے گا سلف کے کلام میں کہ وہ صدق کو اخلاص پر اطلاق کر دیا کرتے تھے، اور اخلاص کا صدق پر اطلاق کر دیا کرتے تھے. تو احوال میں، اعمال میں اور اقوال میں، جیسا کہ جو بات بندہ کہہ رہا ہے اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہو، تو یہ صدیق ہے. صدیق کے مرتبے پر فائز ہونا یہ بڑی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعاؤں کے ذریعے بندہ جو ہے وہ اخلاص کے مرتبہ، ایک تو اخلاص کا مرتبہ ہے، پھر صدق کا مرتبہ ہے. تو یہ جو ہے اخلاص تو شرط ہے نا اعمال کی قبولیت کی. تو صدق جو ہے وہ ایک انسان سے غفلت کو ہٹاتی ہے اور ظاہر اور باطن میں موافقت پیدا کرتی ہے. یعنی یہ بندہ سچا اللہ کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے یقیناً یہ مرتبوں پر پہنچنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے بہت سارے کہ اللہ تو مجھے اپنے ساتھ سچا کر دے. میں اپنے آپ کو، میرے اندر جھوٹ کی بو آتی ہے، میرے اندر غفلت کی بو آتی ہے. میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا دل کہیں اور ہوتا ہے، میں وہ ظاہر جو ہوں وہ باطن نہیں ہوں. تو مجھے جو ہے اللہ اپنے ساتھ سچا کر دے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی دعائیں انسان کرے گا تو انشاءاللہ اس کے ظاہر اور باطن میں موافقت آئے گی.